یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ جانے کتنی دیر میرا وجود اس ٹھنڈے اندھیرے میں دفن رہا، پھر مجھے کچھ حرارت سی محسوس ہوئی تو یوں لگا جیسے زندگی ایک بار پھر مجھ میں لوٹ آئی ہے۔ میں کون ہوں، کہاں ہوں؟ کچھ دیر کچھ سبھی کچھ میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ ذہن پر ایک سناٹا سا طاری تھا۔ کتنی یہ ساعتیں اس طرح گزر گئیں اور پھر دھیرے دھیرے میرا شعور بیدار ہونے لگا۔ مجھے سب کچھ یاد آتا گیا، یادوں کا کارواں جب لمحہ لمحہ موجود ہو کر ایک جگہ آ کر رک گیا تو میں نے ایک دم آنکھیں کھول دیں اور اسی جانے والے کو پکار اٹھا جو اب کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں تھا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بستر خالی تھا، وہاں سریتا نہیں تھی۔ کہاں گئی وہ؟ کہاں گئی سریتا؟ میں یہ دیکھے بغیر چیخ اٹھا کہ کمرے میں میرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ میری حالت اس وقت بالکل دیوانوں کی سی تھی۔ مسحری سے اتر کر میں خواب گاہ میں چکرانے لگا۔ اگر میرا ذہن قابو میں ہوتا تو مجھے فوراً ہی ہمزاد کا خیال آ جاتا، مگر اس میں دیر لگی۔ سریتا کی اچانک موت کے صدمے نے یقیناً میرے ذہن کو متاثر کیا تھا۔ ہمزاد کہاں گیا؟ مجھے اس کو بلانا چاہیے، میں بڑبڑانے لگا۔ پھر اچانک بلند اور تیز آواز میں پکارا، ہمزاد! دوسرے ہی لمحے وہ میرے ساتھ تھا۔ کہاں تھے تم؟ اور سریتا کہاں ہے؟ میں نے اس کے ظاہر ہوتے ہی اب بےتابی سے پوچھا۔ میں اس کی آخری رسوم ادا کر رہا تھا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ میرے پوچھے بغیر کیا کر رہے تھے تم؟ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ کیا تم یہ بھی نہیں چاہتے کہ میں آخری بار اس کی صورت بھی دیکھ سکوں؟ بتاؤ۔ میں اس کی بات کاٹ کر چیخ اٹھا، آپ کا ذہن قابو میں نہیں تھا۔ ہمزاد پرسکون آواز میں بتانے لگا، میں نے اسی لیے آپ کو گہری نیند سلا دیا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو، اور تم مجھے گہری نیند سلا کر اسے یہاں سے اٹھا لے گئے، یہ سوچے بغیر کہ مجھ پر کیا گزرے گی۔ کہاں ہے وہ؟ میرے لہجے میں تلخی تھی۔ مرگھٹ میں، ہمزاد نے جواب دیا۔ اس کی چتا میں آگ لگائی جانے والی تھی کہ آپ نے مجھے بلا لیا۔ چتا؟ سریتا کی چتا؟ میں کھو سا گیا۔ جی ہاں، اب اس حقیقت کو تو آپ قبول کر لیں تو بہتر ہے اور مجھے جانے دیں تاکہ اس کی آخری رسوم ادا ہو سکیں۔ مجھے بھی لے چلو وہاں، میں آخری بار اپنی سریتا کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے سینے میں کرچیاں سی بکھرنے لگیں۔ پھر جو کچھ ہوا میرے لیے خواب سا تھا۔ میں نے اسی عالم میں سریتا کو چتا پر لیٹے دیکھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مری نہ ہو، سو رہی ہو۔ میری ہچکیاں بند گئیں۔ ہمزاد مجھے پیچھے ہٹا لایا اور پھر چند ہی لمحے بعد وہ نازک سا حسین جسم شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ شعلے جیسے سریتا کی چتا سے نہیں میرے وجود سے اٹھ رہے تھے۔ وہ ہولناک روح فرسا منظر میری آنکھوں میں بس گیا۔ چتا سے اٹھتے ہوئے شعلے، میرا جلتا جھلستا ہوا وجود۔ میں زیادہ دیر اس منظر کی تاب نہ لا سکا۔ ہمزاد نے میری کیفیت محسوس کر لی اور مجھے وہاں سے لے آیا۔ شام ہونے تک میری آنکھیں ساون بھادو بنی رہیں۔ اتنا رنج شاید مجھے کسی کے بچھڑنے کا نہیں ہوا تھا۔ شاید اس کا سبب میرا بدلا ہوا طرز فکر تھا۔ اب زندگی اور موت کے معنی میرے نزدیک کچھ اور تھے۔ شاید اب میں وہ خود غرض نہیں رہا تھا۔ میرا سینہ کدورت سے پاک ہو چکا تھا۔
اگر ایسے میں حمزاد میرے زخموں پر مرہم نہ رکھتا تو شاید میں یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتا۔ شام ہوئی، پھر اندھیرا پھیلنے لگا۔ حمزاد نے روشنی کرنا چاہی مگر میں نے اسے روک دیا۔ میرے اندر اندھیرا پھیلا ہوا ہے تو باہر بھی اندھیرا ہی رہنے دو۔ حمزاد پلٹ آیا، پھر میرے قریب آ کر آہستہ سے بولا، کچھ کھا لیں، صبح سے آپ نے؟ نہیں، میں نے انکار کر دیا، مجھے بس یوں ہی لیٹے رہنے دو، جی نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کو۔ اسی وقت نیچے دروازے پر دستک ہوئی اور میں چونک اٹھا۔ مجھے اس وقت خیال ہی نہ آیا کہ دستک دینے والا کون ہو سکتا ہے، اس لیے حمزاد کو اشارہ کیا۔ نفیسہ ہے، حمزاد نے آ کر بتایا۔ کہیں تو بلا لوں؟ نہیں، جب دروازہ نہیں کھلے گا تو گھر میں اندھیرا دیکھ کر خود ہی چلی جائے گی۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ کچھ دیر مزید دستکیں سنائی دیں، پھر شاید نفیسہ مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ دوسرے دن صبح حمزاد نے گویا مجھے بالجبر ناشتہ کرایا۔ رات کو جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اضطراب، رنج اور بے چینی کے باوجود میں گہری نیند سو گیا۔ اس کا سبب حمزاد ہی ہو سکتا تھا، اس نے ہی مجھے گہری نیند سلا دیا ہوگا تاکہ گہری نیند میرے ذہن کو قدرے پرسکون کر دے۔ مگر میں نے حمزاد سے اس سلسلے میں کچھ نہیں پوچھا، اس کا فعل میری بہتری کے لیے ہی ہوتا تھا۔ وقت بڑا مرہم ہے، اس کا انداز مجھے 2 دن میں ہی ہو گیا۔ ان 2 دنوں میں گویا بہت کچھ ہو گیا۔ میں دریچے تک بھی نہیں گیا۔ 2 دنوں کے دوران میں کئی بار گھر کے دروازے پر دستکیں ہوئیں مگر میں اپنی خلوت سے نہ نکلا۔ اس عرصے میں حمزاد ہر لمحہ میرے قریب تھا۔ تیسرے دن شام تک میں بے حد سنبھل چکا تھا۔ حمزاد دن بھر مجھے ہموار کرتا رہا کہ آج دروازے پہ دستک ہو تو میں دروازہ کھولنے سے انکار نہ کروں۔ اس کا اندازہ مجھے بھی کچھ تھا کہ نفیسہ میری طرف سے فکر مند ہو گئی ہوگی کہ میں اچانک کہاں چلا گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے رضامندی کا اظہار کر دیا، اگر تم کہتے ہو تو میں نفیسہ سے مل لوں گا۔ پھر جب حسب معمول اس شام بھی دروازے پہ دستک ہوئی تو میں خود ہی دروازہ کھولنے کے لیے نیچے چلا گیا۔ اس وقت حمزاد کے چہرے پر مجھے اطمینان نظر آ رہا تھا۔ وہ یقیناً اس بات سے خوش ہوگا کہ میں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ دروازہ کھلتے ہی نفیسہ تیز ہوا کے جھونکے کی طرح اندر آ گئی اور میں نے دروازہ بند کر لیا۔ تھے کہاں آپ کئی دن سے؟ وہ چھوٹتے ہی بولی۔ کہیں نہیں، بس یوں ہی ذرا۔ آؤ تو صحیح تم، میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر بولا، کہاں بیٹھو گی، اوپر یا؟ میں نے نشستگاہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں کوئی مہمان تو نہیں، وہ بے تکلفی سے کہنے لگی۔ اوپر ہی چلتے ہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ کہاں گیا تھا؟ چہرہ کچھ اترا سا لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہی ہوں۔ میں نے طویل سانس لیا۔ لگتے تو نہیں، وہ مسکرائی۔ اسے کیا خبر تھی کہ مجھ پر کیا گزر چکی ہے۔ 3 دن سے آپ کے گھر میں اندھیرا نظر آ رہا تھا، وہ کہنے لگی۔ اس دوران میں کئی بار آئی مگر شاید تھے نہیں آپ گھر میں۔ ہاں کبھی کبھی آدمی ہو کر بھی نہیں ہوتا، میں نے خوابگاہ میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ ارے یہ دوسری مسحری، پہلے تو نہیں تھی شاید؟ وہ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی چونک کر بولی۔ ہاں نئی منگوائی ہے، اس لیے کہ کوئی مہمان وغیرہ آ جائے تو اسے زحمت نہ ہو۔ تو مہمان بھی آتے ہیں یہاں؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ ہم دونوں آرام دہ کرسیوں پر آ بیٹھے۔
میں نے اس کے معنی خیز جملے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹھنے کے بعد پہلی بار میں نے اس پر بھرپور نظر ڈالی۔ وہ بڑی باغ و بہار نظر آ رہی تھی۔ سبز شلوار سوٹ اس پر جچ رہا تھا۔ یوں بھی جسم بے ڈول نہ ہو تو عورت پر ہر کپڑا جچتا ہے۔ مجھے میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ اس کی آمد سے میرے غم خانے کی فضا کچھ بدل گئی ہے۔ شاعر نے وجود زن کو تصویر کائنات کا رنگ یوں ہی نہیں کہا۔ یقیناً عورت کا وجود ماحول کا رنگ بدل دیتا ہے۔ بتایا نہیں آپ نے کہاں گئے تھے؟ وہ اپنے شانے پر دوپٹے کا پلو سنبھالتے ہوئے بولی۔ میں آپ سے ملنے کے لیے یوں اور بے چین تھی کہ ایاز کے بارے میں بتا سکوں۔ ایاز کے متعلق وہ مجھے پہلے بھی بتا چکی تھی کہ اس کے دفتر کا ساتھی ہے۔ ایاز اس سے محبت کرتا تھا، اس نے اسی لیے شادی بھی نہیں کی تھی۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تو بتاؤ کیا ہوا ایاز کو؟ میری نگاہ اس کے چہرے پر تھی۔ میں ہی بتائے جاؤں؟ آپ کچھ نہیں بتائیں گے؟ اس نے نگاہ اٹھائی۔ اس کے لہجے میں دوستانہ شکایت تھی۔ یہ دوستی تو نہ ہوئی۔ دوستی کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو دکھ سکھ میں برابر کا شریک ہو۔ آپ کا بجھا بجھا چہرہ اور لہجے کی اداسی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ اس دوران میں کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہوئی ہے جس سے آپ کو دکھی کر دیا ہے۔ بولیں، غلط کہہ رہی ہوں؟ اس نے مجھے عجیب کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے جھوٹ بولوں، لیکن اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی میں نے ایک کوشش اور کر لی۔ میں نے کہا، نفیسہ یاد ہوگا تمہیں، میں نے کہا تھا کچھ باتوں کا نہ جاننا اچھا ہوتا ہے، تو مجھے مجبور نہ کرو اس پر۔ اس ذکر سے میں اور زیادہ دکھی ہو جاؤں گا، اور یقیناً تم مجھے اداس دیکھنا۔ میری کوشش رائگاں نہیں ہوئی۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، اگر کوئی بات ہے تو رہنے دیں، میرا مقصد آپ کو اداس کرنا نہیں۔ شکریہ، میں نے کہا، تم نے مجھے ایک ذہنی الجھن سے بچا لیا۔ ہاں بتاؤ، تم کچھ کہہ رہی تھی ایاز کے بارے میں۔ آپ کے مشورے پر میں نے ایاز کے ساتھ اپنا رویہ بدل دیا۔ پہلے مجھے شدید حیرت ہوئی۔ آپ کا اندازہ قطعی درست تھا۔ میں نے فوراً یہ بات محسوس کر لی کہ وہ اب بھی مجھے ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مسئلہ بس وہی ہے، اس نے طویل سانس لے کر کہا۔ اگر وہ اب بھی میرے والدین کے ساتھ رہنے پر راضی نہ ہوا اور اس نے اپنی پہلی ضد نہ چھوڑی۔ سنو، میں درمیان میں بول اٹھا، دراصل مسئلہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ پھر دیکھو نفیسہ، آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، میں سمجھانے والے انداز میں بولا۔ اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں کہیں، میں قطعی برا نہیں مانوں گی۔ وہ فوراً بول اٹھی۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ تو سنو، اصل مسئلہ تمہارے والدین اور ان کی گزر بسر کا ہے، میں نے صاحب گوئی سے کہہ دیا۔ پھر بغیر رکے مزید بولا، اس بات کو یوں سمجھو کہ اگر تم دونوں کے درمیان یہ مسئلہ نہ ہوتا تو یقیناً اب تک ایک دوسرے کو اپنا چکے ہوتے۔ تم خود ہی بتاؤ، میرا کہنا بجا ہے یا نہیں؟ یہ تو خیر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھرا، پھر کہنے لگی، لیکن اس مسئلے کا حل کیا ہو، یہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلی بات تو تم اپنے ذہن سے یہ نکال دو کہ نوکری چھوڑ کر اس پر بوجھ بن جاؤ گی۔ یعنی آپ کا مشورہ ہے کہ میں اس کی مرضی کے مطابق نوکری چھوڑ دوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ پہلے پوری بات تو سن لو، میں نے ابھی یہ بات کب کی ہے؟
میرے ایک سوال کا جواب دو. یہ بتاؤ ایاز کو اتنی تنخواہ مل جاتی ہے کہ وہ تمہارا اور تمہارے والدین کا خرچ پورا کر سکے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر سنو. میں اس کی بات کاٹ کر بولا. میرے ذہن میں جو کچھ ہے وہ کہنے دو، اس کے بعد اگر مگر کرنا. تم غالباً مجھے بتا چکی ہو کہ وہ پہلے بھی تمہارے والدین کے اخراجات اٹھانے پر آمادہ تھا. بات صرف اتنی سی تھی کہ وہ انہیں اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہیں تھا اور نہ ان کے ساتھ رہنے پر. یہی بات تھی نا؟ میں نے تصدیق چاہی. ہاں یہی تھے. میرے خیال میں یہ اس کی زیادتی تھی. کیا؟ اس نے پوچھا. یہی کہ وہ تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس نے اس طرح تمہاری عزت نفس کا خیال نہیں کیا اور اس سے بات بگڑ گئی. بات بنانے کی اب ایک ہی صورت ہے کہ اس کے کچھ مطالبے تم مان لو اور کچھ وہ. نفیسہ نے مجھ سے واضح الفاظ میں وضاحت چاہی. میرا دوستانہ مشورہ یہ ہے کہ اگر ایاز چاہتا ہے کہ تم نوکری چھوڑ دو تو تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. دیکھو نفیسہ، اگر ہر عورت یہی سوچنے لگے کہ وہ اپنے مرد پر بوجھ ہے تو پھر ہمارے یہاں کی گھریلو زندگی کا ڈھانچہ ہی ٹوٹ کر بکھر جائے گا. میرے نزدیک یہ غلط ہے. اگر آج کی عورت اس طرح سوچتی ہے تو یقیناً یہ غلط ہے. یہ مغربی طرز کی فکر ہے، مشرقی نہیں. اور مغرب کو اس طرز فکر میں سے بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے اور ابھی تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. مرد سے برابری دراصل احساس کمتری کی دلیل ہے. اس گمراہ کن نعرے نے بہت سے گھر اجاڑ دیے ہیں، بہت سی عورتوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. اس نے اس بات میں گردن ہلا دی. تو میں نے مزید کہا، تو سنو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم ایاز کے کہنے پر نوکری چھوڑ دیتی ہو تو غلط نہیں. ہاں اس کا یہ اصرار البتہ غلط ہوگا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نہ رہو. تو میرا خیال ہے کہ وہ اب یہ اصرار نہیں کرے گا، یعنی ہمارے ساتھ رہنے پہ راضی ہو جائے گا. اس نے حیرت سے کہا. ہاں میں نے جواب دیا. آپ اسے نہیں جانتے، وہ بڑا ضدی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی اس پر راضی نہیں ہوگا. مجھے وہ سوچ میں پڑ گئی. پھر کچھ دیر بعد بولی، ٹھیک ہے، میں اسے اپنانے کی خاطر یہ قربانی دے سکتی ہوں. تو پھر جب تم راضی ہو تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی راضی ہو جائے گا کہ تمہارے والدین کے ساتھ رہے. تم کل اس سے صاف صاف بات کرو، پھر بتاؤ مجھے. اور رشید، وہ بات کی بات ہے. ایاز راضی ہو گیا تو پھر یہ معاملہ ختم کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی. میں بولا. اور رشید بہت کینہ پرور اور سازشی ہے. وہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی روڑا ضرور ڈالے گا. اس کے لہجے میں فکر مندی تھی. تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے کہا. پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی. یہ بتاؤ رشید تمہارے ماضی سے باخبر ہے؟ ہاں اسے سب کچھ معلوم ہے، نفیسہ نے بتایا. بس اس کے ہاتھ میں یہی ایک پتا ہے. میں سر ہلا کر بولا. میں سمجھی نہیں. وہ اپنی پتنگ کٹتے دیکھ کر ایاز کو تمہارے ماضی سے آگاہ کر دے گا تاکہ معاملہ بگڑ جائے، وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکے. پھر وہ فکر مند ہو گئی. پھر کیا ہوگا؟ یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی. یہ کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں، اس کا تدارک ہو سکتا ہے. میں نے سوچتے ہوئے کہا. کیسے؟ وہ بے چین نظر آ رہی تھی. وہ تمہیں چاہتا ہے، اس کا اقرار خود تم بھی اپنی زبان سے کر چکی ہو. تم بھی جانتی ہو، میں بھی، کہ ماضی میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری تم پر بہرحال نہیں ہے. تم بے گناہ ہو، مظلوم ہو. اگر واقعی ایاز کے دل میں تمہاری محبت ہے تو وہ سب کچھ جان لینے کے باوجود تمہیں اپنانے سے گریز نہیں کرے گا. ہاں یہ ضرور ہے
کہ اسے یہ ساری باتیں کسی اور سے نہیں خود تم ہی سے معلوم ہونی چاہیے، تاکہ وہ بعد میں یہ سوچنے پر مجبور نہ ہو کہ تم نے اس کو اندھیرے میں رکھا، دھوکہ دیا۔ ایک بات کوئی خود بتا دے اپنے بارے میں اور وہی بات کسی دوسرے کے توسط سے علم میں آئے، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ تم یقیناً میری بات سمجھ رہی ہوں گی۔ بالفرض تم اسے خود ہی سب کچھ بتا دیتی ہو، اس کے بعد میں یہی باتیں اسے رشید کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، تو اس پر اس کا کوئی غلط طرح کا عمل مرتب نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر نفیسہ کچھ دیر خاموش رہی، چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ میں نے اسے ٹوکا۔ کیا تم میری تجویز سے متفق نہیں ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ میں دراصل یہ سوچ رہی تھی کہ میرا ماضی کہیں اسے پچھتاوے کی آگ میں جلنے پر مجبور نہ کر دے۔ میرے خیال سے مرد سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن چاہت کتنی ہی کیوں نہ ہو، یہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ جھجکی، اور اس کا جھجکنا بجا تھا۔ بات ہی ایسی تھی جسے زبان پہ لانا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس کے باوجود اس نے مثال دے کر اپنی بات کہہ ہی دی کہ یہ بات کہنے کا ایک طریقہ ہے۔ دیکھیے نا، جان بوجھ کر مکھی کون کھاتا ہے؟ بڑی حد تک اس نے سچی بات کہی تھی۔ یہ بات خود مجھ پر بھی صادق آئی تھی۔ اگر اس کا ماضی آڑے نہ آ گیا ہوتا تو بھلا میں ہی کیوں پیچھے ہٹ جاتا؟ پھر بھی خیر، ممکن ہے ایاز کی محبت میں اتنی وارفتگی ہو کہ وہ اس کی پرواہ نہ کرے، میں نے سوچا۔ پھر اسے تسلی دینے کی خاطر کہا، سنو نفیسہ، آدمی ایک حد تک ہی وقت اور حالات کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے یا گزارنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ بات اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن جد و جہد جاری رکھنا چاہیے کہ یہی زندگی ہے۔ تم قدم تو اٹھاؤ، ممکن ہے خود بخود راستہ تمہارے حق میں ہموار ہو جائے۔ دیکھو، کچھ معاملات اس ذات واحد پر بھی چھوڑ دینا چاہیے جو ہر شے پہ قادر ہے۔ اس کے چہرے سے قدرے اطمینان جھلکنے لگا۔ میں اسے مزید کچھ دیر سمجھاتا رہا اور پھر وہ دوسرے دن شام کو آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے رخصت کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد ایک بار پھر میرا ذہن سریتا کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہ میری ہی وجہ سے بے گناہ ماری گئی تھی۔ شمبھو کا عمل بالکل اس بلی کی طرح تھا جو کھاتی نہیں تو اوندھا دیتی ہے۔ اب تک میں دانستہ شمبھو کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکتا رہا۔ دکھ میں اگر شدید غصہ بھی شامل ہو جائے تو آدمی اپنا ذہنی توازن برقرار نہیں رکھ پاتا۔ عموماً اس کے نتائج بہتر نہیں نکلتے۔ میں اسی لیے دکھ کا کچھ بوجھ کم ہونے کا انتظار میں تھا، لیکن اب مجھے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ میں یہ جاننے کے لیے مضطرب تھا کہ شمبھو ڈھاکہ سے فرار ہو کر کہاں گیا ہے۔ اس کے بعد ہی مستقبل کے لیے کوئی لاہے عمل مرتب کر سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ مجھے علم تھا کہ جلد یا بدیر آپ مجھ سے یہ سوال ضرور کریں گے۔ حمزاد میری بات سن کر بولا۔ پھر بغیر رکے اس نے مزید کہا، میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ تو پھر بتاؤ نا، میری آواز میں بے چینی تھی۔ وہ شدید زخمی حالت میں فرار ہوا تھا اور اسی لیے اسے کچھ دن مکمل طور پر آرام کی ضرورت تھی۔ غالباً یہی سوچ کر اس نے اپنی دانست میں ایک محفوظ پناہ گاہ کا انتخاب کیا ہے۔ کیا تمہارے نزدیک بھی وہ پناہ گاہ محفوظ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بڑی حد تک۔ یعنی؟ میں نے وضاحت چاہی۔ شمبھو نے جس شخص سے شیطانی علوم کی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، اس کی رہائش کلکتے میں ہے، اور
شمبھو نے اسی کے پاس پناہ لی ہے۔ کلکتہ، میں زیر لب بولا اور میرے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ اس شہر میں میری بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں۔